الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، پچھلے جمعے بات چل رہی تھی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو ان 5 بنیادی ارکان کو پورا کرنا ضروری ہوگا. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ اور نمبر 5 حج. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. جب تک یہ 5 چیزیں درست نہ ہوں، پوری نہ ہوں، اس وقت تک آدمی کو صحیح معنی میں مسلمان نہیں کہا جا سکتا. یعنی عملی طور پر وہ مسلمان نہیں ہے. نظریاتی طور پر اگر کلمہ صحیح ہے، عقائد صحیح ہے تو نظریاتی طور پر وہ مسلمان ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں. لیکن عملی طور پر انسان کو مسلمان اسی وقت سمجھا جائے گا جبکہ یہ 5 بنیادیں اس کے اندر موجود ہوں. تو ایمان ہے. الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک دینی گھرانے میں پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. تو بچپن ہی سے ہم نے کلمہ طیبہ کا ورد رکھا اور اسلام کو قبول کیا پیدائشی طور پر. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے جو بلا استحقاق ہمیں عطا ہوئی. دوسری چیز ہے نماز. تو نماز کو بھی 5 وقت کی جو فرض نماز ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اور اس میں اگر کوتاہی ہو گئی ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ نمازوں کو لکھ لینا چاہیے اور روزانہ ان کی ادائیگی شروع کر دینی چاہیے. اگر آدمی ان کی ادائیگی شروع کر دے پھر بیچ میں آدمی کی موت بھی آ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ مغفرت کا معاملہ ہوگا، اس لیے کہ اس آدمی نے اپنی طرف سے کام شروع کر دیا تھا. نماز کے بعد پھر درجہ ہے زکوٰۃ کا. اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو عام طور سے یہ جملہ بولا جاتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ہم جب اردو میں بولتے ہیں تو اس طرح بولتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. نماز کے ساتھ ہم روزے کو ملاتے ہیں، زکوٰۃ کو ہم بعد میں رکھتے ہیں. تو شاید اردو میں اس کی وجہ یہ ہوگی کہ نماز ایک بدنی عبادت ہے اور روزہ جو ہے یہ بھی بدنی عبادت ہے، اس کے لیے مالدار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ اور حج ہم بعد میں ذکر کر دیتے ہیں.
لیکن اگر ہم قرآن مجید کی آیات دیکھیں اور احادیث شریفہ دیکھیں تو سب جگہ میں قرآن مجید کے تمام آیات میں اور تمام احادیث میں نماز کے ساتھ ذکر زکوٰۃ کا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ انسان پیدائشی طور پر فقیر پیدا ہوتا ہے، اس کے جسم پر کپڑے تک نہیں ہوتے، ماں باپ اس کو کپڑے پہناتے ہیں، اور جب جاتا ہے تو بھی اسی طریقے سے جاتا ہے کہ کفن جو ہے وہ دوسرے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور بہت ساری نعمتیں، بلکہ اکثر نعمتیں وہ ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ چنانچہ ذاتی مکان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ذاتی سواری چاہے سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، کار ہو، جیپ ہو، تو نہ ذاتی مکان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، نہ ذاتی سواری کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، نہ فرنیچر کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، نہ آپ کے استعمالی کپڑوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 51 جوڑے بھی اگر آپ کے پاس ہیں یا کسی خاتون کے پاس ہیں اور استعمال کے لیے ہیں تو ان کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ فرنیچر انسان کے گھر میں ہوتا ہے، فریج ہے، فریزر ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی چیز کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ کتنی ساری چیزیں، نعمتیں وہ ہیں جو آدمی صبح سے شام تک استعمال کرتا ہے، ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، ان میں سے کسی چیز کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جو بھی آپ کی استعمال کی چیز ہے، چاہے کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، آپ کی گھڑی کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، آپ کا کمپیوٹر کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، آپ کا موبائل کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، آپ کا مکان، آپ کا فرنیچر، آپ کا ساز و سامان کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہو، ان کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے صرف 4 چیزوں کے اوپر، صرف اور صرف 4 چیزوں کے اوپر۔ سونا چاہے کسی بھی شکل میں ہو، ڈلی کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، چاندی کسی بھی شکل میں ہو، کرنسی کسی بھی شکل میں ہو، چاہے روپیہ ہو، ڈالر ہو، پاؤنڈ ہو، تو سونا کسی بھی شکل میں ہو، چاندی کسی بھی شکل میں ہو، کرنسی کسی بھی شکل میں ہو، اور مال تجارت جو بھی ہو، یہ 4 چیزیں ہیں جن کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تو سونا اگر کسی آدمی کے پاس موجود ہے، کسی بھی شکل میں ہے، یا چاندی کسی آدمی کے پاس ہے، کسی بھی شکل میں ہے، کرنسی کوئی سی بھی اس کی ملکیت میں ہے، یا مال تجارت اس کے پاس ہے۔ اب وہ تجارت مختلف لوگوں کی مختلف ہوتی ہے، کوئی جوتوں کی تجارت کرتا ہے، کوئی پلاٹوں کی تجارت کرتا ہے، کوئی مکانات کی تجارت کرتا ہے، کوئی کمپیوٹر کی تجارت کرتا ہے، کوئی کپڑوں کی تجارت کرتا ہے۔ تو جو بھی مال تجارت ہے، اور مال تجارت کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جس کو آپ نے آگے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، ہر وہ چیز کہ جس کو خریدتے وقت آپ کی پکی نیت تھی کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، اس نیت سے آپ نے وہ چیز لی کہ میں لے کے رکھ لیتا ہوں، جب اس کے ریٹ بڑھیں گے تو میں اس کو آگے بیچوں گا، تو یہ مال تجارت ہے۔ جیسے دکانوں پر اور کارخانوں میں تیار شدہ مال ہوتا ہے یا را مٹیریل ہوتا ہے کہ سب وہ بیچنے کے لیے خریدا جاتا ہے، ان سب کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو شریعت نے صرف 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض کی، سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں بھی روزانہ کی زکوٰۃ فرض نہیں، سال بھر میں صرف 1 مرتبہ، اور وہ بھی اس وقت جب ساری چیزیں مل کر نصاب کے برابر پہنچتی ہو۔ تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سی چاندی ہے، تھوڑی سی کرنسی ہے، کچھ مال تجارت ہے، ان سب کی مجموعی مالیت لگا لی جائے گی کہ آج کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس تاریخ کو اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس مارکیٹ
ویلیو لگا کر آپ کل ٹوٹل جمع کریں گے. سونے کی اتنی قیمت ہے، چاندی کی اتنی قیمت ہے، مال تجارت اتنا ہے، بینک میں میرے اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، میری جیب میں اتنے پیسے ہیں، الماری میں اتنے پیسے ہیں. اور بیوی سے پوچھا بھائی میں نے جو تمہیں رقم دی تھی اس میں کتنی باقی ہے جو میری ذاتی ہے؟ انہوں نے کہا اتنی ہے. سب جمع کر لی. سب جمع کرنے کے بعد شریعت کہتی ہے کہ اب اس میں سے 2.5% تم اللہ کو دے دو. 2.5% اللہ کو دو. اللہ تعالیٰ نے 100% آپ کو دیا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو 100% آپ سے لے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 97.5 پھر تم ہی رکھ لو اور 2.5% جو ہے وہ ہمیں دے دو. اور ہمیں دینے کا بھی مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو اور مستحقین زکوٰۃ کو دو. ان میں بھی سب سے افضل یہ ہے کہ آپ قریبی رشتہ داروں کو تلاش کریں اور قریبی رشتہ داروں کو تلاش کرنے کے بعد جو ان میں مستحقین زکوٰۃ ہیں ان کو دیں. سب سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنے مستحقین زکوٰۃ جو رشتہ دار ہیں ان کو دیں. اصول اور فروع ان کو تو نہیں دے سکتے، یعنی اوپر اور نیچے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی یہ اوپر ہیں آپ کے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس طرح جو آپ کے نیچے ہیں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن دائیں بائیں آپ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. چنانچہ بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا کو، خالہ کو اور جناب ماموں کو، ان کی اولادوں کو، سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. صرف اوپر اور نیچے نہیں دے سکتے. لیکن دائیں اور بائیں جو بھی مستحقین زکوٰۃ رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دینا نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ افضل ترین ہے. سب سے افضل زکوٰۃ کی صورت، زکوٰۃ کے نکالنے کی صورت یہ ہے کہ آپ مستحقین زکوٰۃ کو وہ رقم ادا کریں اور وہ بھی رشتہ دار ہوں تو سب سے بہتر ہے. اور رشتہ دار نہ ہو، ان میں کوئی مستحق موجود نہیں ہے، پھر آپ غریبوں پر، فقراء پر، مساکین کو دیں. ان میں بھی جو آدمی زیادہ مستحق ہے، جس کی حالت زیادہ خراب ہے، اس کو دیں تاکہ اس کی فوری حاجت پوری ہو سکے. ان میں جو نیک لوگ ہیں وہ مقدم ہیں، طالب علم ہیں یا اور جو لوگ ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ یہ ان کو دوں گا تو زکوٰۃ صحیح جگہ میں استعمال ہوگی، ان کو دینا بہتر ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور وہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ، کہ زکوٰۃ جب بھی کسی مال کے ساتھ ملی رہتی ہے اس کو ہلاک کر دیتی ہے. اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں صحیح ہیں. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جن 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی آپ نے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نہیں نکالی، تو یہ جو 2.5% اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے اور 1 سال مزید گزر جائے گا اور آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو وہ زکوٰۃ آپ کے مال میں ملی رہی. جب زکوٰۃ آپ کے مال میں ملی رہی تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ زہر آپ کے مال میں مل گیا. یہ زہر ہے جو آپ کے مال میں مل گیا. جب یہ زہر ہے تو یہ باقی 97.5 کو بھی خراب کرے گا. یہ جو 2.5% ہے جو آپ کو نکالنا تھا، اگر آپ نے اس کو نہیں نکالا تو یہ باقی 97.5 کو بھی خراب کرے گا. اس طریقے سے کہ یا تو وہ مال ہلاک ہو جائے گا یا اس مال سے مصیبتیں پیدا ہوں گی، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، بیماریاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی اور وہ مال آپ کے لیے وبال جان بن جائے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جلد از جلد جیسے ہی زکوٰۃ کا سال پورا ہو فوراً 2.5% جو ہے وہ نکالنا شروع کر دے، جلدی سے جلدی نکالے. اور شریعت نے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ اگر تلاش کر رہے ہیں آپ، رشتہ دار ہے، غریب ہے، مستحق ہے، اس کو تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ لیکن جلد از جلد دے دیں. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر رمضان آنے والا ہے اور زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو گئی تو آپ اس انتظار میں زکوٰۃ کو نہ روکیں کہ رمضان میں دوں گا،
نہیں، اس کو فوری طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا فرض ادا ہو جائے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ادا نہ کی جائے یہ زہر ہے جو انسان کے مال کے اندر ملا رہتا ہے، اور جب تک اس زہر کو اور اس گندگی کو نکالا نہیں جائے گا آپ کا باقی جو مال ہے وہ پاک نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو بڑی سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ چونکہ بنیادی طور پر زہر ہے، نجاست ہے، مال کا گند ہے، تو اس لیے اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا اور وہ یہ مال لے لے گا تو یہ مال اس کو جا کے بھی خراب کرے گا۔ ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، شرعاً زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، لیکن اس نے سوچا کہ لوگ زکوٰۃ بٹ رہی ہے اور جناب فلاں صاحب ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں، یہ بھی جناب مسکین صورت بنا کے وہاں جا کے کھڑا ہو گیا اور ان سے زکوٰۃ وصول کر لی۔ اس نے سوچا بھئی یہ مسکین ہے، غریب ہے، بیچارہ ہے، اس نے دے دی زکوٰۃ، اس کی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن یہ مال جو آپ نے لیا ہے اور آپ مستحق زکوٰۃ نہیں تھے تو یہ مال آپ کے لیے زہر بنے گا، یہ مال آپ کے لیے زہر بنے گا۔ جب زہر بنے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ زکوٰۃ کسی مال کے ساتھ جا کر ملتی ہے اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو اگر کوئی غیر مستحق شخص اس زکوٰۃ کی رقم کو لے لے گا تو یہ زکوٰۃ کی رقم لینا اس کے لیے ناجائز تھا، اس لیے کہ زکوٰۃ حق ہے فقراء کا، مساکین کا، مستحقین زکوٰۃ کا۔ تم مستحق نہیں تھے، تم نے ہیلے کر کے، بہانے کر کے، چکر چلا کے، مسکین صورت بنا کے، ہاتھ پھیلا کے زکوٰۃ لے لی، زکوٰۃ تو لے لی لیکن یہ زکوٰۃ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ یہ خباثت ہے، گندگی ہے، اس گندگی کو اگر آپ غیر مستحق ہونے کی بنا پر لے لیں گے تو یہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گی، آپ کے مال کو بھی جا کر ہلاک کرے گی۔ اس لیے اول تو مسلمان کو ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی جو دینے والا ہاتھ ہے وہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اول تو لینا نہیں چاہیے، ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ علماء نے لکھا کہ اگر کسی کے پاس ایک دن کی ضروریات زندگی کا سامان ہے اس کے لیے ہاتھ پھیلانا ناجائز ہے۔ آج کی روٹی اس کے پاس ہے، آج کی دوائی اس کے پاس ہے، فوری اس کو کوئی خرچہ نہیں ہے، پھر وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا آدمی جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے سے گوشت نوچ لیا جائے گا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو اس زکوٰۃ کے لینے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اول تو ہاتھ پھیلانا ہی نہیں چاہیے۔ مسلمان جو ہے وہ فقر و فاقہ برداشت کر لے، صبر کر لے، لیکن ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، کیونکہ ہاتھ پھیلانا، مانگنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جو ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں اور جناب وہ مستحق زکوٰۃ ہوں، فقر و فاقے کا شکار ہوں، ان کو جا کر زکوٰۃ ادا کرو۔ اور جس آدمی کے لیے حق ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو جو آدمی مستحق زکوٰۃ ہے اس کے لیے زہر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے تو شریعت نے حلال کیا ہے، بلکہ اس کا تو حق ہے اور مالدار کی ذمہ داری ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو پہنچائے۔ لیکن اگر کوئی شخص غیر مستحق ہے تو اس کو مال زکوٰۃ سے اس طرح پرہیز کرنا چاہیے جس طرح کے سانپ اور بچھو سے انسان پرہیز کرتا اور زہر سے بچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے، تو زکوٰۃ کی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے غلطی سے منہ میں ڈال دی ایک کھجور، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکالو نکالو، اور فرمایا کہ یہ لوگوں کے گندی اوصاف ہے، انہا لا تحل لمحمد ولا آل محمد، کہ یہ تو گند ہے لوگوں کے اموال کا، یہ محمد کے لیے اور آل محمد کے لیے حلال نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے زکوٰۃ لینے کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ یہ گن ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تو خلاف تھا ہی تھا، ان کی اولاد کے بھی شان کے خلاف ہے کہ یہ گن ان کو کھلایا جائے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، بعض لوگ اس میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، جب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مال آ رہا ہے، جس طرح چاہ رہا ہے آنے دو، اگر زکوٰۃ بٹ رہی ہے تو لاؤ ہم بھی نام لکھوا دیں، اور نام لکھوا کر ہم بھی زکوٰۃ وصول کر لیں، تو ٹھیک ہے، اگر وہ مستحق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مستحق نہیں ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ گن ہے، یہ زہر ہے، اور یہ ان کے مال میں جب جا کر ملے گا ان کے مال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ اور ہمارے خاندان کے قریب میں ایک صاحب تھے، تو وہ اور ان کی اولاد ہمیشہ پریشانی کا شکار رہتے تھے۔ مفتی رفیع صاحب نے بھی ایک مرتبہ یہ بات بتائی تھی، تو وہ بھی پریشان، ان کی اولاد بھی پریشان، اور جناب حالت یہ تھی کہ کبھی یہ مصیبت کبھی یہ مصیبت، سارے خاندان والے مل کر ان کی مدد کرتے تھے، اور پھر وہ پریشانی آ جاتی تھی ان کے اوپر۔ تو ایک مرتبہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بھجی پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہم ان کی سب مل کے ان کی مدد کرتے ہیں لیکن ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیا بتلاؤں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے والد اور یہ خود یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے اور یہ زکوٰۃ لیتے رہے، اس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہوئی ہے ان پر، ان کے گھر والوں پر، کہ مصیبت ختم ہی نہیں ہو کے دیتی۔ تو میرے دوستو، یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے یہ گن ہے، یہ مستحق کے لیے تو حلال ہے، لیکن غیر مستحق اگر اس کو لے لے گا تو یہ گن جا کر اس کے مال کو بھی گندا کر دے گا، یہ زہر جا کر اس کے اصل مال کو بھی زہریلا کر دے گا، اور وہ زہریلا مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ اگر آپ کے مال میں ملی ہوئی ہے، میرے مال میں ملی ہوئی ہے، اس کو فوری ادا کرنا چاہیے تاکہ مال پاک ہو، اور جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اس کو کبھی بھی زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ یہ زکوٰۃ اس کے لیے زہر ہے، جا کر اس کے مال کو ہلاک کر دے گی۔ یہ تو وہ بات تھی جو پچھلے جمعے سے متعلق تھی، لیکن اس جمعے سے متعلق وہ بات عرض کرنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے ارشاد فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ رمضان سے ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمعے کا دن ایک دن پہلے ہو، اس میں آپ نے خطبہ دیا ہو، اور اس کا بھی امکان ہے